بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 12 جنوری 2019۔ آج کا ٹاپک قرآن کو لے کر ہے، کیونکہ آج مجھے نیوز ملی بک فیئر سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ دلی میں بک فیئر ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارے ساتھیوں نے قرآن کا بک اسٹال لگایا ہے، تو عجیب رسپانس وہاں مل رہا ہے لوگوں کو۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ قرآن لوگوں تک پہنچے۔ سوچا وہاں ایسی کیفیت ہے جیسے کہ لوگ قرآن کو لوٹ رہے ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنے لگتے ہیں، بک فیئر ہی میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے یا ہمارے ساتھیوں کے بس میں تو ہے نہیں کہ لوگوں کے دل کو بدل دیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ قرآن لو وہاں سے اور پڑھو اس کو، اور جانو کہ کیا ہے اللہ کی کتاب میں کیا ہے۔ تو اس طرح کی نیوز جو مجھے ملی آج، تو میں سوچا کہ آج کا ٹاپک یہی رہے گا۔ قرآن جو اپنے آپ ہی موسٹ وانٹیڈ بک بن گیا ہے، تو اب ہمیں لوگوں کی اس سیلف کریٹڈ انٹرسٹ کو لے کر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب شاید یہ ہو کہ آج کی دنیا ترقی کی دنیا ہے، ڈیولپمنٹ کی دنیا ہے، ہر اعتبار سے ترقی، ایجوکیشن میں ترقی اور ہر اعتبار سے ترقی۔ تو لوگوں کو ان ترقیوں سے نگیٹو ایکسپیرئنس ہوا، یعنی جو وہ ان کا دل چاہتا تھا وہ ان کو اس ڈیولپمنٹ جو ہوا ہے ہر پہلو سے، اس سے انہیں نہیں مل سکا۔ تو اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے جو کلیم کرتی ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، تو اسے ڈھونڈیں، شاید اس میں ان کی تلاش کا جواب ہو۔ اس طرح سے ایک جو دعوت کا کام ہے وہ ایک اپرچونیٹی بن گیا ہے۔ دعوت کا جو کام ہے وہ ایک اپرچونیٹی بن گیا ہے۔ تو اب آخری وقت آ گیا ہے کہ لوگ اٹھیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک اللہ کی محفوظ کتاب ہے، اس کو اٹھے اور ہر زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آج کا یہ جو دلی میں جو بک فیئر ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھی کچھ کا ایکسپیرئنس بیان کریں گے اور میں بھی اس میں حصہ لوں گا انشاءاللہ۔ تو آج کا ٹاپک یہی رہے گا۔ مولانا آج کا بہت ہی امیزنگ ایکسپیرئنس رہا وہاں پہ بک فیئر میں،
تو کچھ ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہیں گے. وہاں پہ قرآن ڈسٹریبیوشن تو بہت تیزی سے ہو ہی رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. جتنے بھی آس پاس اسٹال ہیں سب سے زیادہ جو کراؤڈ تھا وہ سی پی ایس اسٹال پہ تھا, اور آس پاس کے جو اسٹال اونرس تھے وہ بھی یہ چیز محسوس کر رہے تھے. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی مولانا کہ پرٹیکولرلی یوتھ ور ویری انٹرسٹیڈ ان ٹیکنگ اینڈ ریڈنگ قرآن. اور کئی ایسے انسٹنسز دیکھے ہم نے کہ فیملیز آ رہی تھیں تو جب ان کو قرآن دیا گیا تو جو ان کے فیملی میں جو ان کے بیٹے یا بیٹی تھے تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن لیا, اور اس کے بعد وہ جیسے ہی آگے بڑھے تو پیرنٹس نے بولا کہ نہیں واپس کرو قرآن. تو اکثر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کہہ دیا تو وہ لوٹا دیا گیا. تو بیٹے اور بیٹی دونوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پڑھنا ہے, وی وانٹ ٹو ریڈ اٹ. تو ان کے بیچ میں آپس میں ڈسکشن ہوا, اور اس کے بعد فائنلی جو بیٹے تھے انہوں نے پریویل کیا, اور دوسرے انسٹنس میں بیٹی نے پریویل کیا کہ قرآن تو ہم لے کے رہیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے بھی, اور وہ آگے بڑھ گئے. پھر ایک انسٹنس ہوا مولانا بہت انٹرسٹنگ کہ ایک بردر اور سسٹر تھے, تو جیسے ہی ان کو قرآن دیا گیا انگلش میں تو دا بردر سیڈ دیٹ از ویری اسٹرینج دیٹ مائی جو ان کے ساتھ سسٹر تھی دیٹ شی واز لوکنگ فار ون کاپی. سو وین شی گاٹ دی قرآن کاپی شی واز لائک اے لٹل چائلڈ, جسٹ لائک اے چائلڈ ول گیٹ اے نیو گفٹ. She was almost jumping. She said that I was looking for a Quran. And تو ہم نے کہا ان کو کہ مے بی God brought you here because of this. So بہت ہیپیلی وہ لے کے گئے قرآن. ایک سردار جی آئے تو ان سے انٹریکٹ کرنے کا کوشش کری گئی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے سیدھا جا کے اردو قرآن اٹھایا, اور ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک سردار ہیں اور اردو قرآن اٹھایا انہوں نے. تو پہلے 5 منٹ اردو قرآن پڑھتے رہے وہاں پہ, پھر اس کے بعد اردو الرسالہ اٹھایا اور جا کے وہاں پہ چیئر پہ بیٹھ گئے. تو وہاں پہ ستوتی نے بھی بات کرنے کی کوشش کری, انہوں نے جواب نہیں دیا. ایک اور سی پی ایس ممبر نے بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے جواب نہیں دیا, اور چپ چاپ کم سے کم 20 منٹ بیٹھ کے الرسالہ پڑھتے رہے. اور اس کے بعد وہ اٹھے, ان کو 3-4 کچھ اردو کتابیں دیں اور وہ لے کے چلے گئے. پھر اور انسٹنسز مولانا یہ ہوئے کہ پنجابی قرآن پرٹیکولرلی وہاں سے بہت زیادہ لوگ انٹرسٹ کے ساتھ لے رہے تھے, اور کیونکہ وہاں پہ کئی زبانوں میں انگلش, اردو, ہندی اور کئی ترجمے رکھے ہوئے تھے, تو لوگ آ کے اپنی پسند کے ٹرانسلیشن جس لینگویج میں وہ فیملیئر ہیں اس لینگویج کا قرآن اٹھا کے وہ جا رہے تھے. تو اس سب سے مولانا جتنے بھی سی پی ایس ممبرس تھے ان کو بھی بہت انکریجمنٹ اور اسٹرینتھ مل رہی تھی, ان کی بھی انرجی لیولز بڑھ رہے تھے جس طریقے سے قرآن لوگ خوشی خوشی لے کے جا رہے تھے. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس رہا مولانا. اور ابھی بھی اس وقت بھی قرآن ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے مولانا, اور ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس قرآن ڈسٹریبیوشن ہیز گون اپ سگنیفیکنٹلی. اب تک کچھ ہنڈریڈس قرآن جاتی تھی, تو اب تک مور دین 6000 قرآن کاپیز ہیز آلریڈی بین ڈسٹریبیوٹیڈ. اور کل کیونکہ سنڈے ہے تو شاید کل میکسیمم ڈسٹریبیوشن ہوگا. ہندی قرآن میں کچھ پنڈتوں نے آ کے لی قرآن, اور کچھ ڈپارٹمنٹ این سی آر ٹی ڈپارٹمنٹ سے کچھ آفیشلز آئے تھے, انہوں نے قرآن لی. انہوں نے کہا ہم اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں رکھیں گے ہندی قرآن کو. اور بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ ایک تو قرآن دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور اوپر سے آپ فری میں دے رہے ہیں, آپ کوئی پیسہ بھی چارج نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے. ماشاء اللہ. تو بہت زیادہ اللہ کی اور فرشتوں کی مدد آ رہی ہے وہاں پہ اسٹال پہ. ماشاء اللہ. میں ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک دن میں اسٹال پر تھا تو ایک صاحب آئے, بہت ہی ڈیسنٹ آدمی تھے, اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ قرآن آپ جو دے رہے ہیں یہ کیسے دے رہے ہیں, کتنے کا یہ قرآن ہے.
تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. کہنے میں ہرگز نہیں، میں گفٹ نہیں لے سکتا ہوں اس کو، ہرگز نہیں، میں آپ کو اس کے لیے کچھ ضرور پے کروں گا. اس کے بعد میں نے ان کو بھیج دیا ادھر کہ جہاں پر وہ گڈ ورڈ کا یہ ہے کہ وہاں پر جائیے، وہاں پر پے کر دیے. تو انہوں نے غالباً وہاں جا کر 150 روپے دیے تھے قرآن کے، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن لیا اور سینے سے لگایا اور اس کے بعد لے کر گئے. تو اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو نہیں لینا چاہتے ہیں، تو ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے. پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا کہ نماز نہیں پڑھنے دینا یا قرآن کو سن کر اس کو گالی دینا، بالکل وہ نہیں. اب زمانہ ختم ہو گیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو. اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارا اسٹال ہے اس کے بالکل سامنے ایک اور صاحب کا اسٹال ہے جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام کو مانتے ہیں. اور ایک دن ہمارے اسٹال پر آئے بھی تھے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ یہ یہاں پر وہ چیز بات نہیں ہوتی، آپ کو کتاب پڑھنا چاہیے ہماری، ہم نہیں کریں گے بات. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی کی اسٹال کے بغل میں ان لوگوں نے ایک جگہ دیکھی جو خالی تھی، اور ان لوگوں نے اس کو نماز کے لیے کہہ دیا. آرگنائزر سے کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو باضابطہ نماز کے لیے دیا، حالانکہ جانتے ہوئے کہ وہ ان کے پاس لکھا بھی ہوا اسلام اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف لکھا ہوا ایسا. اس کے باوجود ان کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی. اور وہ ہم سے اگر بات کرتے ہیں کہ حکومت اسلامیہ کیوں نہیں قائم ہوگی، اس ٹائپ کے لوگوں کو بھی موقع ہے اس دنیا میں کام کرنے کے لیے. یہ اس بات کی علامت ہے کیا کہ حکومت اسلام کیا اسلامی حکومت کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں مانتے ہیں اس کو، اسلامی حکومت کو کیوں نہیں مانتے ہیں آپ؟ اچھا تو ایسے لوگوں کو بھی موقع ہے. تو اگر ہم اس میں دعوت کا کام نہیں کریں، اور صبح سے شام تک میں بھی کئی دن رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ آ کر لوگ لیتے ہیں. اکثر لوگ اگر 10 میں سے کہیں تو 8 لوگ لیتے ہیں قرآن، 10 میں سے 8 تو لیتے ہی لیتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں باضابطہ. تو ایسے موقع پر اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو یقیناً خدا کی یہاں پوچھ ہو سکتی ہے. بطور خاص اللہ کا شکریہ اس بات کے لیے میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتفاق سے ایک دن میں گیا وہاں پر، اس ہال میں گیا جہاں پر سب فارن کنٹریز کے اسٹالس لگے ہوئے ہیں، اور اس میں اسپیشلی گلف کنٹریز کے اسٹالس ہیں. مثال کے طور پر امارات کے کئی اسٹیٹس کے اسٹال الگ الگ ہیں، سعودی عرب کا ہے، ایران کا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس جو قرآن ہے وہ بس ایک ایگزیبیشن کے لیے ہے. سعودی عرب کے اس میں بھی قرآن لگا ہوا، کنگ فہد کمپلیکس کا قرآن چھپا ہوا وہاں رکھا ہوا، لیکن انہوں نے اس کو رکھا ہے ایک ایگزیبیشن کے لیے کہ رکھا ہوا آپ دیکھ لیجئے اس کو، آپ اس کو لے نہیں سکتے ہیں، بس دیکھنے کے لیے رکھا ہوا. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سی پی ایس کے لیے موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو تقسیم کر رہے ہیں اور ان لوگوں تک بھی ہم نے قرآن پہنچایا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا صہیب نے بھی یہ چیز بتائی کہ کافی کشمیری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتاب خرید کے اسپیسیفکلی لے کے گئے، اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو جامعہ میں بھی پڑھ رہے ہیں. مولانا اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ پہلے منع کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر مڑ کے واپس آتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے مولانا کہ پہلے انسٹنس میں منع کرتے ہیں، پھر آگے جائیں گے، رکیں گے، پھر مڑ کے آئیں گے اور پھر قرآن لے لیں گے؟ یہ تو صاف بات ہے کہ ان کے دل میں فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ لیا کیوں نہیں، جا کر لو. فرشتہ ان کے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کر کے کہتا ہے کہ لیا کیوں نہیں، جا کر لو. میں سمجھتا ہوں کہ صاف طور پر یہ فرشتے کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاؤ، اسے کہو کہ پڑھو پڑھو پڑھو. مولانا what Rajat said کہ youth are coming more and youth are motivated to take it and they are even ready to tell their parents openly that we will definitely read it. Why do you think this is happening? بھائی میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیرنٹ بول رہے ہیں اب تک جو ٹرینڈ چلا رہا اس کو لے کر، اور بچے جو لیٹسٹ ٹرینڈ جو ہے جو فرشتوں نے ڈالا ہے اس کو لے کر بول رہے ہیں.
پہلے تو ٹرینڈ یہی تھا جس کو پیرنٹ جانتے ہیں, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ٹرینڈ بدل دیا ہے. ناؤ دا اینجلز آر ٹرینڈ سیٹر. یہ بہت عجیب بات ہے کہ پہلے ٹرینڈ سیٹر جو تھا وہ اولڈ کانسیپٹ تھا. اب جو کانسیپٹ ہے وہ ہے جو اینجلز کا دیا ہوا ٹرینڈ سیٹر ہے. تو مجھے تو اس میں بہت ہوپ نظر آتی ہے, ہوپ کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ لوگوں تک پہنچے قرآن, جو نہ چاہے اس کو بھی پہنچے. اور دیکھیے حدیث میں عجیب بات ہے کہ یہ آیا ہے, وہ کا الفاظ ہے ولنگلی اور انولنگلی. ہاں وہی تو ہے یہ کہ قرآن لوگوں تک پہنچے گا ولنگلی انولنگلی, نہ چاہے تب بھی پہنچے گا. ان کا سماج, ان کے ٹریڈیشنل آئیڈیاز ان سے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو قرآن کو. تو بچے جو نیا ٹرینڈ جو فرشتوں نے سیٹ کیا ہے اس کے اندر پلے پڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو قرآن کو پڑھنا ہے. یہ تو ہے ولنگلی انولنگلی. یہ تو بہت عجیب بات ہے. اب ہم لوگوں کو یہی کرنا ہے کہ اللہ کی مدد قرآن کے ساتھ ہے. اب پورے دل جان سے ہمیں قرآن کو پھیلانے میں لگ جانا ہے, ہر زبان میں, ہر زبان میں, ہر زبان. بیڑ مہاراشٹر سے الطاف انعامدار. مولانا, ہماری کتابوں کی دکان ہے, وہاں پر ہندو لوگوں کا اسکول ہے, وہاں کچھ مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں. تو میں کوشش کرتے رہتا ہوں ہندو بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے. تو بہت شوق سے آتے ہیں بچے. تو ایک مرتبہ میں پوچھا یہ قرآن کیا چیز ہے, کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو بولے محمد پیغمبر کا ہے. پھر میں ان کو بتایا کہ نہیں, یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا سندیش. پھر بچہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس گیتا بھی ہے. بولے ہمارے پاس گیتا ہے اور آپ کے پاس قرآن ہے. تو میں ان کو جواب نہیں دے سکا برابر. تو ایسے بچوں کے لیے ہم نے بیسکلی کیا کیا بات بتانا چاہیے؟ کچھ نہیں کہیے کہ ٹھیک قرآن گیتا بھی پڑھو, قرآن بھی پڑھو, اور دیکھو اس میں کیا اس میں کیا ہے, دونوں پڑھو. تو دو چار اور ہے تو اردو بھی پڑھو. آپ یہ مت کہیے کہ یہ اس میں کیا اس میں کیا ہے, ان کو خود پڑھ کے سمجھنے دیجیے. ایک بار میں لودھی گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی, پرانا واقعہ ہے ابھی یاد آیا. تو ایک سردار جی کو میں دینے لگی قرآن. تو وہ کہنے لگے ہم کیوں آپ کا قرآن لیں, آپ تو ہماری چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا کیوں مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی ہر چیز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے اس کہا کہ اچھا آپ کہیے ست سری اکال. تو ہم نے کہا ست سری اکال. آپ کہیے اور نمشکار. ہم نے کہا نمشکار. اسی طرح کئی چیزیں انہوں نے کہلوائیں مجھ سے. جب میں نے سب کہہ دیا تب پھر انہوں نے قرآن بڑی خوشی خوشی لے لیا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. مولانا, while we were having a lot many positive experiences اور سب کا فیڈ بیک اچھا آ رہا تھا, جو زیادہ تر نان مسلم کارنر سے آ رہا تھا, لیکن ایک دو مسلمز آئے مولانا وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, یہ تو بے ادبی ہو رہی ہے.
تو پھر انہوں نے کچھ زیادہ کہا نہیں. جب انہوں نے دیکھا اتنے لوگ لے رہے ہیں چلے گئے وہ مولانا. تو لیکن ہم لوگوں کو بہت تعجب ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن خوشی خوشی لوگ لے رہے تھے. یہ بھی نہیں کہ ایسے ہی لے رہے ہوں, ان کے چہروں میں بہت زیادہ خوشی تھی جب وہ قرآن لے رہے تھے نان مسلمس. اس کے باوجود ان کو نہیں یہ دکھائی دیا, اور ان کو جو دکھائی دی چیز وہ یہ کہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے. تو اتنا کلوزڈ ذہن کیوں ہے ان لوگوں کا, اور کیوں نہیں کھل پا رہا ہے ان کا ذہن, اور کیسے کھل سکتا ہے ان کا ذہن ایسے لوگوں کا؟ نہیں, دھیرے دھیرے کھل رہا ہے. اب پہلے اور اب میں کمپیئر کیجیے. پہلے جو سختی تھی وہ ختم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑھ رہا ہو, وہ ٹرینڈ گھٹ رہا ہے. مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے دونوں اعتبار سے بھی. ایک تو یہ کہ بے ادبی والا پہلو جو تھا وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. مسلمان ایک آدھ کوئی آ جاتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ یہ بے ادبی ہوگی, ویسے نہیں بولتے ہیں, مسلمان بھی لے کر جاتے ہیں. اور دوسری چیز, قرآن کو گھر گھر پہنچانے کا ٹرینڈ جو ہے یا شوق کر لیجئے, وہ مسلمانوں میں بھی آ رہا ہے. اس لیے کئی لوگ ہمارے اسٹال پر آئے کہ آپ ہمیں کچھ قرآن دیجئے تاکہ ہم اپنے اسٹال پر لے جا کر اس کو تقسیم کریں. تو ایسے لوگ بھی آئے تھے ہمارے پاس. تو آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے مولانا. ماشاء اللہ. کل پونچھ سے 2 صاحب آئے تھے, شاید ان کا نام عبد الرؤف تھا. تو ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں پہ, اور انگلش اسکول بھی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں. تو دیوبند میں آپ کی سب کتابیں اویلیبل ہیں لائبریری میں, اور لوگ پڑھتے ہیں, اور اساتذہ اس کو باقاعدہ ریفر کرتے ہیں. تو یہ ہمیں نئی بات لگی, کیونکہ دیوبند والے تو بہت زیادہ وہ اختلاف کرتے تھے, بہت زیادہ اپوز کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک اظہر شمشی صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو ہاسٹل سے نکال دیا گیا کہ ان کے پاس مولانا کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چینج آ رہا ہے, لیکن دھیرے دھیرے آ رہا ہے. ماشاء اللہ. مولانا یہ قرآن کے اندر ایک چیپٹر 38 ورس 79 سے 81 تک ہے, جس میں سیٹن کہتے ہیں, مائی لارڈ گرانٹ می ریسپائٹ انٹل دا ڈے آف ریزریکشن. سو ہی سیڈ, یو آر گرانٹیڈ ریسپائٹ till the appointed day. He said, by your honor, I will lead all of them astray. Maulana, how was Saturn so sure that he would be able to deviate God's creation from the right path? وہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کا پتلا جو تھا وہ وہاں کھڑا کیا جنت میں. تو شیطان آیا, اسے چاروں طرف گھوم کر دیکھا, تو کون سے پوائنٹ تھا دیکھ کر اسے مطمئن ہوا کہ یہاں مجھے موقع کام کرنے کا. یاد ہے آپ کو؟ فلما رآہ اجوف, جب اس کو دیکھا کہ خالی ہے تو اس نے کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتی ہے. انہو خلق لا یتمالک. اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان کو جو یقین آیا تھا وہ کہاں, اس کا راز کیا تھا. اس لیے اس میں دیکھیں کہ روز مفسر نے کیا لکھا ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم. صحیح مسلم میں ہے. تو انشاءاللہ اس کو شرح دیکھیں گے کہ لوگوں نے کیا اس کی شرح کی ہے.